الحمدللہ رب العالمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چار عورتیں فضیلت والی ہیں۔ نمبر ایک، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسری، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسری، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور چوتھی، امت کی پہلی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ انتہائی پاک باز اور پردے والی خاتون تھی۔ اسلام سے قبل بھی جب پردے کا حکم آیا ہی نہیں تھا، آپ نے اسلام بھی نہیں لائی تھی، لیکن آپ کا پردہ باکمال۔ آپ کے والد بہت بڑے تاجر، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے پھر تجارت کو سنبھالا، اور آپ کی دو شادیاں ہوئیں، 2 مرتبہ آپ بیوہ ہوئیں، اور ان سے 2 بیٹے آپ کے ہوئے، ایک ہند اور دوسرا حالہ۔ عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس پیغام نکاح بھیجا، لیکن آپ نے صرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہاں پر الحمدللہ شیخ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ عرب میں ایک سال میں ایک دن ایسا آتا کہ وہاں پر صرف عورتیں جمع ہوتی اور اس وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، جیسے اس وقت کا رواج تھا۔ تو جب وہ سب عورتیں اکٹھا ہوئیں تو اس میں ایک یہودیوں کا عالم آیا اور اس نے کہا کہ آج میرا کوئی عمل دخل تو نہیں ہے، لیکن آج میں تمہیں بہت پیاری بات بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہ عن قریب مکے میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہونے والی ہے، اور اس میں جس عورت کو بھی ان کی رفاقت ملے گی وہ بڑی خوش نصیب ہوگی۔ جب عورتوں نے سنا تو اسے برا بھلا کہا کہ آج تیرا کوئی کام نہیں ہے، اپنی کتابیں اٹھاؤ یہاں سے جا۔ لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ باتیں ان کے دل میں اتر گئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کی رفاقت مجھ کو نصیب ہو جائے، اور بس اسی تقاضوں میں لگی رہیں اور دعائیں کرتی رہیں۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ مکے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں سے سنا کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ تو آپ کی جستجو ان سے بڑی محبت بڑھنے لگی، کیونکہ آپ نے سن رکھا تھا اس یہودی عالم سے۔ ادھر مکے میں تھوڑا قحط سالی ہوئی، بڑا قسمہ پرسی کا عالم ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ابو طالب نے کہا کہ بیٹا جاؤ اور تم یہاں سے مال لے کر شام جاؤ، تجارت کرو، نفع ہوگا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال بیچو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، دنیا سے کوئی محبت نہیں، کہا کہ چچا جان میں کچھ نہیں کہوں گا۔ خیر بہرحال کچھ ٹائم کے بعد، تھوڑا 2-4 دن کے بعد، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بولو کہ کیا وہ ہمارا مال بیچیں گے۔ خیر جب ان کو بلایا اور جب وہ آپ راضی ہو گئے، جب راضی ہونے کے بعد آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے۔ دیکھیں مکے کی بہت بڑی تاجرہ ہیں، بہت بڑی تاجرہ ہیں، اور پردے کی انتہائی پکی پابند، پکی یعنی کہ پردے کا ایک ایسا آپ کا معاملہ تھا کہ دیکھیں ایک بہت بڑی تاجرہ ہے، صحیح نا، لیکن کیا کہ مارکیٹوں میں نہیں جا رہی، کسی سے کوئی کلام نہیں کر رہی، بلکہ اپنے خادم یا خادمہ کو بھیج کر ان سے بات کرتی ہیں اور پھر ان سے طے کرتی کہ بھائی ایسا ایسا کریں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، تو آپ نے اپنی خادمہ حضرت نفیسہ کو بھیجا، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئی، اور کہا کہ ان سے کہے کہ کیا یہ ہمارا مال فروخت کریں گے، تجارت کریں گے اس کی۔ تو آپ نے حامی بھر لی، اور حامی بھرنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا، کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ اور دیکھنا کہ ان کا طرز عمل کیسا ہے۔ چنانچہ
اور کہا کہ تم میرے غلام ہو اور ان کے بھی غلام ہو تم۔ چنانچہ جب وہ سفر پہ گئے، شام پہنچے، تو وہاں پر جب پہنچے تو لات و عزا کی قسمیں لوگ کھا کھا کر اپنا مال بیچ رہے تھے۔ جیسا کہ آج کے دور میں بھی یہ لوگ مال قسمیں کھا کھا کے مال تو بیچتے ہیں، مال تو بک جاتا ہے، یاد رکھیں، لیکن برکت جو ہے نا اٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ لات و عزا کی قسم کھاؤ، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں آپ ان کی قسم، تم لوگ ان کی قسم کھانے کی بات کر رہے ہو، میں ان کے نام بھی اپنی زبان پہ لینا گوارا نہیں سمجھتا۔ اب دیکھیں، بظاہر تو ایسا تھا یہ کہ یہ جملہ کہا کہ کوئی کٹ جائے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو یعنی کہ جو اس سے بات کرتے ہیں وہی الحمدللہ پلٹ کے آتا، تجارت ہوتی ہے۔ چنانچہ تجارت میں نفع ہوا، جب واپسی لوٹے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے، تو وہاں پر ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، تو اس نے دور سے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے، آرام کر رہا ہے۔ تو میسرہ کے پاس آئے، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ یہ قریش کے بہت معزز شخص ہے۔ کہا کہ اس جگہ اگر کوئی بیٹھے گا یا آرام کرے گا تو وہ صرف اور صرف نبی ہوگا۔ تو میسرہ کی اور عقیدت محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی۔ چنانچہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، اور بہت زیادہ، اس سے پہلے اتنا نفع نہیں ہوا تجارت میں، سب سے زیادہ نفع اس سال ہوا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ سے کہا کہ بتاؤ تجارت کا معاملہ کیسا رہا؟ کہا کہ تجارت کا معاملہ نہ پوچھیں، مجھ سے تو بس بددحا کے چہرے والے کی تفصیل پوچھیں، واللیل کی زلفوں والوں کی باتیں کریں، بس اور کچھ نہ پوچھیں۔ کہا بھائی صحیح ہے، آپ ان کے اخلاق کریمہ سے، آپ ان کے معاملات سے بہت متاثر ہوئے، لیکن فائدہ کتنا ہوا؟ کہا بس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کروں گا اور کچھ نہیں۔ خیر بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نفیسہ کو بھیجا اور کہا کہ ان سے کہو کہ کیا یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ تو نفیسہ آئی اور کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی ہیں، کیا آپ مجھ سے نکاح کریں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کہہ رہی ہو یا وہ؟ کہا کہ وہ کہہ رہی ہیں۔ اب اس سے پہلے بڑے بڑے سرداروں کے آئے منع کر دیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر جب کوئی خاتون امیر کبیر ہو اور اس کا نکاح، پیغام نکاح بھیجے، تو آج کا نوجوان بڑا خوش ہوتا ہے اور فوراً کہتا ہے لبیک۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ پیش کیا۔ کیا؟ کہا کہ میں اپنے چچا جان سے پوچھوں گا، اور یاد رکھیں کہ بڑوں سے مشورہ جو لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا جان کے پاس جب گئے اور کہا کہ چچا جان، حضرت خدیجہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نکاح کا کہنا چاہ رہی ہیں، تو حضرت ابو طالب بھی بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ بیٹا بہت اچھی عورت ہے، یعنی کہ بڑا پاکیزہ معاملہ ہے اس کا، بڑا اچھا معاملہ ہے، بالکل لبیک کہو۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ نکاح کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ ہے بیوی کا حق کہ جو کچھ ہے اپنے شوہر کو دیتے ہیں۔ خیر بہرحال تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ اب جہاں پہلے ملکہ ہیں اور 20 خادمہ ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب تشریف لائیں تو کھانا بھی خود پکا رہی ہیں، روٹیاں بھی خود پکا رہی ہیں، سرکار کی بارگاہ میں بھی پیش کر رہی ہیں۔ اور آج کی اگر کوئی امیر کبیر عورت ہو تو اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، وہ اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو کاش کہ ہماری مسلمان بہنیں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ عورت یعنی کہ بیوی کو کیسا ہونا چاہیے۔ جب اس طرح کے معاملات ان کے پڑھے گی، پھر حقیقت بات ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے گی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لائف اسٹائل دیکھیں اور ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لائف اسٹائل دیکھیں اور اسی کو موجودہ دور کے جوڑے اپنائیں، تو میں کہوں گا دنیا ہی میں ان کی جنت بن جائے گی۔ اور جو اپنے شوہر سے محبت
کرتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے محبت، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو وہ صرف اور صرف عورت کو حکم دیتا کہ وہ مرد کو سجدہ کرے، لیکن آج فی زمانہ کیا ہے، ہم ذرا غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں کچھ پتہ چلے کہ ہماری آج اسلامی بہنیں کس طرح زندگی گزار رہی ہیں اور کس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ گزر گئی ہیں، لیکن ایک مرتبہ حضرت حالہ مسجد میں تشریف لائے، اور یاد رکھیں کہ صدیق اکبر سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہوں تو ان کو اٹھایا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور کہا کہ حضور کہاں ہیں؟ اب دیکھیں حضور کی محبت کس وجہ سے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پچھلے شوہر کے بیٹے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیکھیں کیسی والہانہ محبت، جیسے حالہ کی آواز نیند ہی کے عالم میں سنی آپ نے، کہا کہ میرا حالہ کہاں ہے، میرا حالہ کہاں ہے۔ یہ ہے محبت۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ازل ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے۔ اور ہند جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں بیٹے ہیں، یہ بھی اب دیکھیں ان کا معاملہ کیا ہے، یہ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن ہند کے بارے میں آتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حسن کی جو تعریف کی ہے نا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کیسی، ابرو کیسے، بال کیسے، پیشانی کیسے، رخسار کیسے، یہ کس نے بیان کیا ہے؟ یہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ تو باپ سے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جب باپ آئے اور اگر بیٹا بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، اور جب قریب آئے تو ان کے ہاتھ پکڑے، ان کے ہاتھ کو دست بوسی کرے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم یہ روزانہ حج کرنا چاہتے ہیں تو ماں کی خدمت میں یا باپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان سے دعائیں کروائیں، کیونکہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ سعادت مندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔